بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو سٹوری سینٹر سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔ اگر تو آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور لنک سب کے ساتھ شیئر کیجئے۔ پیش خدمت ہے اردو ناول عکس کا اگلا حصہ۔ طاہرہ بیگم کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولے، اصل میں اس کی جو کیفیت ہوئی ہے اس کی وجہ سمجھ میں نہیں آ سکی ہے۔ تم دیکھو تزین بیچاری پورے گھر سے کس طرح تعاون کرتی ہے، حالانکہ جو کیفیت دانش کی ہے اس کے تحت اسے بد دل ہو جانا چاہیے تھا، مگر کسی شریف خاندان کی لگتی ہے۔ جو کر چکی ہے وہ نبھا رہی ہے۔ اب رونا دھونا چھوڑو، ڈھنگ سے بات کرو، ہمیں کسی نتیجے پر تو پہنچنا ہے۔ اصل میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر ہم اسے کہیں بیرون ملک بھی لے جائیں تو اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ وہ اس کی حالت بہتر ہو جائے گی اور وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہاں جو چیز مجھے سب سے الجھا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے نفسیاتی مریض ہونے کی کوئی خاص وجہ نہیں ہے۔ یہ بات آپ بھی جانتی ہیں کہ ہماری دولت پر بے شمار نگاہیں جمی ہوئی ہیں۔ بہت سی لڑکیاں ہیں خاندان میں، لوگ اظہار کر چکے تھے کہ ان کی بیٹیوں کو دانش کے لیے دیکھا جائے۔ میرا مطلب ہے کہ کہیں کوئی ایسی ویسی بات نہ ہوئی ہو۔ میرے دل میں بھی کتنی دفعہ یہ خیال آیا۔ اس سلسلے میں کوشش کروں گی۔ ایک سوال کروں آپ سے؟ طاہرہ جہاں بیگم کی سسکیاں اور ہچکیاں رک گئی تھیں۔ جی فرمائیے۔ تزین اب ہماری بہو ہے، کیا دلہن سے یہ سوال نہ کیا جائے کہ وہ کون ہے، اس کا ماضی کیا ہے؟ کیا ایسا تو نہیں کہ کچھ لوگ اس شادی سے خوش نہ ہوں؟ اسے پوچھا تو جائے کہ وہ کون ہے، اور یہ سوال بھی کیا جائے کہ آخر دانش کی اس کیفیت کی وجہ کیا ہے۔ مرزا اختیار بیگ سوچ میں ڈوب گئے تھے۔ کچھ دیر کے بعد انہوں نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، یہ بھی کر کے دیکھ لیں، ممکن ہے کوئی کام کی بات پتہ چل جائے۔ آپ کیا سمجھتی ہیں طاہرہ جہاں بیگم؟ کیا میرا دل خون کے آنسو نہیں روتا؟ میں تو خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ اس قدر اچھا کاروبار ہونے کے بعد ایک وقت ایسا آئے گا جب میری راتوں کی نیندیں حرام ہو جائیں گی۔ تزین کے سلسلے میں سب سے زیادہ حیرت ان لوگوں کی اس بات پر تھی کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود اس کا چہرہ مطمئن اور مسرور نظر آتا ہے۔ اس وقت بھی وہ اپنے کمرے میں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی کہ یہ دونوں اس کے کمرے میں داخل ہوئے تو تزین چونک کر سنبھل گئی۔ اس نے مؤدبانہ انداز میں کہا، آئیے، تشریف لائیے۔ کوئی بات تھی تو مجھے بلا لیا ہوتا، آپ نے کیوں تکلیف کی؟ خدا تمہیں خوش رکھے بیٹا، کچھ بات کرنی ہے تم سے۔ جی جی فرمائیے، بیٹھے نا آپ لوگ۔ طاہرہ جہاں بیگم اور مرزا اختیار بیگ بیٹھ گئے۔ وہ تزین کے رویے کا بھی جائزہ لے رہے تھے۔ طاہرہ جہاں نے کہا، تزین، تم سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں جو میں نے آج تک نہیں کیا۔ جی فرمائیے، تزین بولی۔ تم کون ہو؟ جی؟ تزین نے چونک کر طاہرہ بیگم کو دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے طاہرہ جہاں کو یوں محسوس ہوا جیسے تزین کی آنکھوں میں خون کی سرخی چمک اٹھی ہو۔ وہ کچھ دیر چپ رہی، پھر بولی، آپ کی بہو ہوں آنٹی، اور کون ہو سکتی ہوں؟ وہ تو ہو۔ دیکھو تزین، ہم نے اپنی مرضی کے خلاف تمہاری شادی اپنے بیٹے سے کی۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے اسے دیکھ کر کوئی بھی بڑے سے بڑا آدمی اپنی بیٹی ہمارے حوالے کر سکتا تھا، لیکن ہم نے دانش کی خواہش پوری کی۔ جی آپ فرمائیے، میں نے تم سے سوال کیا ہے کہ تم کون ہو؟ آنٹی، میں آپ کو اس کا جواب نہیں دے سکتی۔ لیکن کیوں؟ اس لیے کہ میں نے دانش سے اجازت نہیں لی۔ ویسے مجھے آپ کے گھرانے کے بارے میں کچھ معلوم نہ تھا۔ آپ لوگوں نے اس سلسلے میں کوشش کی تو میں نے دانش کی خواہش پر انکار بھی نہیں کیا، اور اس کے بعد سے آج تک سر جھکائے آپ کی اطاعت کر رہی ہوں۔ جو کچھ ہوا ہے آپ کو بھی اس کا اندازہ ہے، لیکن میں نے اپنی پیشانی تک شکن آلود نہیں کی۔ بالکل ٹھیک کہتی ہو بیٹی، اس سے یہی اندازہ ہوتا ہے تو کہ تم کسی بہت ہی اعلیٰ ظرف خاندان کی بیٹی ہو۔
ہم صرف دانش کی اس کیفیت کے بارے میں جاننا چاہتے تھے، اختیار بیگ نے کہا۔ یہ تو آپ ہی کے علم میں ہوگا۔ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جب بھی میں نے دانش سے ان کی پریشانی کے بارے میں پوچھنے کی کوشش کی تو انہوں نے خاموشی اختیار کر لی۔ اچھا، ایک بات کا اور جواب دو، ہم دانش کو علاج کے لیے یورپ لے جانا چاہتے ہیں۔ کیا تم اس بات کو پسند کرو گی؟ ایک بار پھر تسین کے چہرے کا رنگ تبدیل ہوا، لیکن اسے اپنے اعصاب پر قابو پانا آتا تھا۔ اس نے کہا، آپ اپنے بچے کے لیے جو کچھ بھی کریں گے، بھلا اس میں مجھے اعتراض کیا، اور اس کا کیا حق ہے؟ تم ہمارے ساتھ یورپ چلنا پسند کرو گی؟ اس کے بارے میں مجھے سوچ کر جواب دینا ہوگا، تزین نے کہا۔ کیوں؟ دیکھو، اسی لیے تو ہم تم سے یہ بات پوچھ رہے تھے کہ تمہارا یہاں کون کون ہے۔ تزین نے سر جھکا لیا، اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ تب طاہرہ جہاں بیگم نے خشک لہجے میں کہا، جانا تو ہے مجھے اپنے بچے کو یورپ لے کر۔ میں چاہتی تھی کہ تم اس سلسلے میں ہماری مدد کرو، لیکن میں محسوس کر رہی ہوں کہ تمہارا رویہ کچھ عجیب سا ہے۔ خیر، میرا حق ہے کہ میں تمہیں حکم دوں، سوچ کر جواب دینا کہ کیا ارادے ہیں۔ آئیے مرزا صاحب۔ طاہرہ جہاں بیگم آخر اپنے مخصوص رویے پر اتر آئیں اور مرزا اختیار بیگ بھی واپسی کے لیے اٹھ گئے، لیکن انہوں نے پلٹ کر تزین کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک بھیانک خلا پیدا ہو گیا تھا، اور اس خلا میں ہلکے ہلکے شعلے ابھر رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ شعلے آنکھوں کے حلقوں سے باہر لپکنے لگے، اور پھر رخساروں کی ہڈیوں سے گوشت اترنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں تزین کا حسین وجود ہڈیوں کے ڈھانچے میں تبدیل ہو گیا۔ وہ میں سحری سے نیچے اتر آئی اور کمرے میں ٹہلنے لگی، ساتھ ہی اس کے منہ سے ایک بے معنی آوازیں نکلنا شروع ہو گئیں۔ پھر ایک ملازمہ نے دروازے سے اندر آنے کی اجازت مانگی تو وہ جلدی سے باتھ روم کی طرف بڑھی اور دروازہ کھولتے ہوئے بولی، کون ہے؟ آ جاؤ۔ ملازمہ اندر داخل ہوئی تو وہ باتھ روم میں داخل ہو چکی تھی، لیکن عمر رسیدہ ملازمہ نہ جانے کیوں چونک کر چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے باتھ روم کی طرف دیکھا اور پھر باتھ روم کے پاس پہنچ گئی۔ چھوٹی بیگم صاحبہ، شمشاد لانڈری جا رہا ہے، آپ کے کچھ کپڑے بھیجنے ہیں؟ نہیں، میرے کوئی کپڑے نہیں ہیں، اندر سے جواب ملا، اور نوکرانی 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ نہ جانے اسے کیا احساس ہوا تھا، کچھ لمحے وہ وہیں کھڑی رہی، پھر منہ ٹیڑھا کر کے کچھ بڑبڑاتے ہوئے وہاں سے چلی گئی اور کمرے کے دروازے سے باہر نکل گئی۔ ملازمہ کے باہر جانے کے بعد تزین باہر نکل آئی۔ وہ نارمل شکل میں تھی، لیکن اس کے تیور چڑھے ہوئے تھے۔ شاید منہ ہاتھ دھو کر باہر نکلی تھی۔ ملیح رخساروں پر پانی کے قطرے ٹھہرے ہوئے تھے اور موتیوں کی مانند چمک رہے تھے۔ باہر نکل کر اس نے دروازے کی طرف دیکھا، آگے بڑھ کر اسے بند کیا، پھر کپڑوں کی الماری کی طرف بڑھ گئی، ایک خوبصورت لیکن سادہ لباس نکال کر اسے پہنا، پھر اپنا پرس اٹھا کر راہداری عبور کر کے بڑے دروازے سے باہر نکل آئی۔ پورچ میں 3 قیمتی کاریں کھڑی تھیں، تینوں کے ڈرائیور الگ الگ تھے۔ وہ سفید مرسڈیز کے پاس پہنچی تو ڈرائیور سجاد بھاگ کر قریب پہنچا۔ اس نے پھرتی سے مرسڈیز کا دروازہ کھولا اور وہ پیچھے بیٹھ گئی۔ ڈرائیور نے اسٹیئرنگ سنبھالا اور مرسڈیز سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ اوپر کی منزل کی ایک بڑی کھڑکی کے پاس طاہرہ جہاں اور مرزا اختیار بیگ کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ ان دنوں کچھ زیادہ ہی سرکش ہو گئی ہے، پہلے جہاں بھی جاتی تھی بتا کر جاتی تھی، طاہرہ جہاں بیگم نے تبصرہ کیا، اور مرزا اختیار بیگ نے ٹھنڈی سانس بھری اور پھر بولے، کسی حد تک جائز ہے طاہرہ جہاں، اس کی جگہ آپ اپنے آپ کو رکھ کر سوچو۔ کیا کہہ سکتی ہوں، دونوں کے درمیان کیا چپکلش ہے؟ کن دونوں کے درمیان؟ طاہرہ جہاں نے پوچھا۔ میاں بیوی کی بات کر رہی ہوں، آخر دانش کے ذہنی ہیجان کی کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی، وہ ولیمے کے دن بھی غائب ہو گیا تھا۔ طاہرہ جہاں عجیب سی نظروں سے مرزا صاحب کو دیکھنے لگی، پھر بولی، پہلے تو آپ نے اس انداز میں کبھی نہیں سوچا۔ کیوں نہیں سوچا؟ لیکن دل کی بات کس سے کہتا؟ آپ سے، جو ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتی۔ پتہ نہیں میں نے ایسا کیا کیا ہے جو آپ نے مجھے کوے حقنی بنا دیا ہے۔ چھوڑیے، ان باتوں میں کیا رکھا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اب کیا کریں؟ کیا دانش کو علاج کے لیے ملک سے باہر لے جایا جائے؟
ہمارے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ یہ دولت، جائیداد، کاروبار ہم اپنے ساتھ قبر میں تو نہیں لے جائیں گے۔ سب کچھ خرچ کر دوں گی میں اپنے لال پر، یہ سب کچھ خرچ کر کے وہ ٹھیک ہو جائے گا؟ مرزا اختیار بیگ نے سوال کیا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ آخر آپ کے دل میں کیا ہے؟ مجھے کھل کر کیوں نہیں بتاتے؟ نہیں، آپ یقین کریں، کوئی خاص بات نہیں ہے میرے دل میں، بس اس کی فطرت نے مجھے ہمیشہ بد دل کیا ہے، اور معاف کیجیے گا، یہ سرکشی اس نے آپ سے ہی سیکھی ہے۔ آپ بڑے دعوے کرتی رہیں کہ آپ کا بیٹا آپ کے ہر حکم کی تعمیل کرے گا، آج تک آپ کو یہ پتہ نہیں چل سکا کہ آپ کی بہو کون ہے، کہاں کی رہنے والی ہے، اس کے عزیز و اقارب کہاں ہیں؟ ہم تو بس یوں سمجھیں نوکری کرتے رہے اس کی۔ اس نے جدھر رخ کیا مڑ گئے۔ اس نے شادی کی اپنی مرضی سے، ہمیں اس کے احکامات کی تعمیل کرنی پڑی۔ پتہ چل جائے ایک بار مجھے کہ وہ بدبخت میرے بیٹے کی بیماری کی وجہ ہے، ایسی جگہ لے جا کر ماروں گی جہاں پانی بھی نہیں ملے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ مرزا اختیار بیگ نے پوچھا۔ دیکھیں مرزا صاحب، میری طاقت آپ ہیں، جو کچھ کروں گی آپ ہی کے بل پر کروں گی، آپ ایسی باتیں کر کے میرا دل نہ توڑیں۔ ایک ہی اولاد ہے ہماری، اور میری طاقت کون ہے اس بارے میں سوچا آپ نے؟ اس کی یہی کیفیت رہی تو میں سارا کاروبار بند کر دوں گا، سب کچھ ترک کر کے گوشہ نشینی اختیار کر لوں گا۔ مرزا اختیار بیگ کی آواز بھرا گئی، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے۔ تزین ہسپتال کے ایک بڑے ڈاکٹر کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور ڈاکٹر اسے سمجھا رہا تھا۔ ہم نے اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑی، ایک ٹیسٹ کرایا ہے، ان کی حالت تھوڑی سی بہتر ہو جائے تو ہم آپ انہیں سب سے بڑے سائیکالوجسٹ کے سامنے پیش کر دیجئے گا۔ اصل میں ہم ان کی ہسٹری دیکھ رہے ہیں، ماضی میں کوئی ایسا حادثہ یا واقعہ نظر نہیں آیا کہ جس کے بارے میں سوچیں کہ ان کے دیوانگی کس خاص واقعے کے نتیجہ کی وجہ سے ہوئی ہے۔ سائیکالوجسٹ کیا کرے گا؟ وہ ان کے ذہن کی پوشیدہ گر ہیں، تلاش کرے گا اور ہمیں کوئی نہ کوئی کلو مل جائے گا، ڈاکٹر نے پرخیال انداز میں کہا، لیکن وہ اس باریک سی مدن سی مسکراہٹ کو نہیں دیکھ سکا تھا جو یہ بات سن کر تزین کے خوبصورت ہونٹوں پر نمودار ہوئی تھی اور ایک لمحے کے اندر غائب ہو گئی تھی۔ اس نے کہا، ایسا تو اسی وقت ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب جب دانش سائیکالوجسٹ کے کسی سوال کا جواب دینے پر تیار ہو جائیں۔ وہ تو کسی سوال کا جواب ہی نہیں دیتے۔ اب اس دیوانگی کے عالم میں ہم دنیا کی بہترین دواؤں کے ذریعے ان کی ذہنی حالت اعتدال پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کوششوں سے ہمیں 10% بھی فائدہ حاصل ہو جائے تو ہمارا آگے کا کام آسان ہو جائے گا۔ اب اس طرح کی مشینیں ایجاد ہو گئی ہیں جن کی وجہ سے مریض جواب دینے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، گویا کامیابی کے امکانات 100% ہیں۔ یہ کہنا مشکل ہے، 100% کی بات تو کسی بھی مسئلے میں نہیں کی جا سکتی۔ میں دانش سے مل سکتی ہوں؟ ہاں، کیوں نہیں، پچھلے 24 گھنٹوں سے وہ پرسکون ہے، میں بندوبست کیے دیتا ہوں۔ ایک خاتون ڈاکٹر کو 2 نرسوں کے ساتھ طلب کیا گیا۔ اس طرح کے مریضوں کی نگرانی کافی سختی سے کی جاتی تھی جو کسی پر حملہ کر سکتے ہیں، اور دانش طاہرہ جہاں پر حملہ کر چکا تھا اور اس نے انہیں ہلکا پھلکا سا زخمی بھی کر دیا تھا، لیکن تزین کے انداز میں بڑا اعتماد پایا جاتا تھا۔ دانش اس وقت ہسپتال کے مخصوص لباس میں ایک انتہائی آرام دہ بیڈ کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھا خلا کو گھور رہا تھا۔ تزین دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو دانش نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ آؤ تزین، وہ نرم اور متحمل لہجے میں بولا۔ تزین نے مسکرا کر خاتون اور ڈاکٹر نرسوں کی طرف دیکھا اور بولی، آپ لوگ جائیے، میں اپنے شوہر سے بات کروں گی۔ میڈم، اگر ہم یہاں موجود رہیں تو؟ جواب میں تزین کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ تو آپ ایک بیوقوفی کرنے کی کوشش کریں گی جس کا کوئی جواز نہ ہوگا، جائیے۔ تزین کا لہجہ کچھ اس طرح پتھرایا ہوا تھا کہ خاتون ڈاکٹر نے بکھلائی ہوئی نگاہوں سے نرسوں کو دیکھا، پھر شانے ہلا کر دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ جاتے ہوئے اس نے نرسوں سے کہا، اور تم لوگ اس بات کی گواہ رہنا کہ مسز دانش نے کس طرح سخت لہجے میں گفتگو کر کے ہمیں باہر نکال دیا تھا۔ آپ چاہیں ڈاکٹر صاحبہ تو جا سکتی ہیں، ہم دروازے کے باہر موجود رہیں گے۔ 2 وارڈ بوائے ہمارے ساتھ کر دیجئے، اگر اندر کوئی معاملہ پیش آئے تو ہم دیکھ لیں گے۔ ٹھیک ہے، خاتون ڈاکٹر نے کہا۔ ادھر تزین محبت بھرے انداز میں ڈاکٹر دانش کے بیڈ کے پایتی پر بیٹھ گئی۔
یار دانش، تم نے تو سب کچھ خراب کر کے رکھ دیا ہے، اس نے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ دانش اسے بڑی عجیب نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، حالانکہ وہ ذہنی طور پر کافی پریشان ہو گیا تھا، لیکن اس وقت وہ بالکل صحیح نظر آ رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، میں نے تو کچھ خراب نہیں کیا تزین، تم نے ہی میری دل کی دنیا لوٹ لی ہے۔ تم مجھے بدلے ہوئے روپ میں کیوں نظر آتی ہو؟ اگر یہ تمہارا کوئی مذاق ہے تو کب تک یہ مذاق جاری رکھو گی؟ تزین کا چہرہ ایک لمحے کے لیے پھر اسی کیفیت کا شکار نظر آیا۔ اس کی آنکھوں کے حلقے خالی ہونے لگے اور ان میں آگ کے شعلے جیسی لپٹ نظر آئی، لیکن اس نے سر جھکا کر دانش کو یہ شعلے دیکھنے کا موقع نہ دیا۔ پھر رخ بدل کر دروازے کی جانب دیکھا اور جب گردن گھمائی تو اس کی کیفیت بحال ہو چکی تھی۔ تمہاری بیماری سے گھر کے تمام لوگ پریشان ہیں، طاہرہ جہاں بیگم، مرزا اختیار بیگ، سب کے سب دکھی ہیں۔ وہ تمہیں سمندر پار لے جانا چاہتے ہیں۔ وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ کیا میں بھی ان کے ساتھ یورپ جاؤں گی۔ سنو، میں نہیں جانا چاہتی دانش، تم انہیں منع کر دو، تم یورپ جانے سے انکار کر دو۔ کیا کہو گے تم؟ میں یورپ نہیں جاؤں گا، میں یورپ نہیں جاؤں گا، دانش نے مشینی لہجے میں کہا، اور تزین کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اب تم ٹھیک ہو جاؤ۔ میں ٹھیک ہو جاؤں گا، لیکن اس نے کہا، اور اس کے بعد اچانک ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا تھا۔ جب وہ رویا تو تزین کا چہرہ پھر بدلنے لگا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور بولی، نہیں، تم رو گے نہیں، تم ٹھیک ہو جاؤ گے، چند روز کے اندر تمہیں گھر واپس آ جانا ہے۔ دانش نے آنسو خشک کر لیے اور بولا، تم روزانہ میرے پاس آیا کرو گی؟ آتی تو ہوں۔ نہیں، تم اسی شکل میں میرے پاس آؤ گی اور گھر جا کر بھی تم اسی شکل میں رہو گی؟ دانش بچوں کی طرح بولا، لیکن تزین نے اس بار پھر چہرہ جھکا لیا۔ البتہ اس کی آنکھوں سے جو سرخ شعاعیں خارج ہوئی تھیں، ان کا عکس اس کے لباس کے سفید حصوں پر نظر آیا تھا، لیکن دانش نے یہ عکس نہیں دیکھا تھا۔ وہ بار بار اپنے آپ کو سنبھال رہی تھی اور دانش اسے دیکھے جا رہا تھا۔ تو تم خود منع کر دو گے؟ ہو سکتا ہے تم سے کوئی ملنے آئے، میرا مطلب ہے ماما یا تمہارے پاپا، کوئی بھی آئے، سمجھے؟ ٹھیک ہے، میں انہیں باہر جانے سے منع کر دوں گا۔ اوکے، میں اب چلتی ہوں۔ اب کب آؤ گی؟ کل، تزین نے جواب دیا اور اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ دانش محبت بھرے انداز میں بستر سے نیچے اتر آیا تھا۔ باہر سے ان دونوں کا جائزہ لیا جا رہا تھا اور نرسیں ایک دوسرے سے کانا پھوسی کر رہی تھیں۔ جب تزین دروازے کی جانب بڑھی تو نرسیں جلدی سے دور ہٹ گئیں۔ دانش خود کمرے کے دروازے سے باہر نہیں آیا تھا۔ تزین نرسوں کی طرف دیکھے بغیر آگے بڑھ گئی اور تھوڑی دیر کے بعد مرسڈیز کی گھر کی جانب واپس جا رہی تھی۔ دونوں نوکرانیاں طویل عرصے سے مرزا اختیار بیگ کے ہاں ملازمت کرتی تھیں اور اس گھر کی وفادار بھی تھیں۔ اس وقت بھی دونوں گھر کے مختلف کاموں سے فرصت پا کر کوٹھی ہی کے ایک کمرے کے سامنے راہداری میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ انہیں علم نہیں تھا کہ طاہرہ جہاں بیگم کمرے کے دروازے سے پشت لگائے سوچوں میں گم ہے۔ ایک ملازمہ عمر رسیدہ تھی اور دوسری 27-28 سال کی عمر کی حامل۔ عمر رسیدہ ملازمہ نے کہا، میں تمہیں بتاؤں رشیدہ، پہلے کچھ عرصے سے ہمارے اس گھر پر نحوست چھائی ہوئی تھی۔ اس کی وجہ میری سمجھ میں آتی تھی کہ یہ نحوست کیوں چھائی ہوئی ہے۔ اللہ ہمارے مالکوں کو ہر بری گھڑی سے بچائے۔ کیا تھا یہ گھر اور کیا ہو گیا؟ چھوٹا منہ بڑی بات ناظمہ خالہ، جب سے چھوٹے سرکار ولایت سے واپس آئے ہیں یہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ اگر تم کسی سے نہ کہو تو تمہیں ایک اور بات بتاؤں، یہ جو نئی بہو گھر میں آئی ہیں نا، وہ کچھ گڑبڑ ہیں، سمجھی نہیں ناظمہ خالہ؟ بی بی کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے۔ ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے، میں پوچھنے گئی تھی کہ کمرے میں کہ لانڈری میں کپڑے تو نہیں بھجوانے۔ چھوٹی بیگم باتھ روم میں جا رہی تھی، مجھے منع کیا کہ کپڑے نہیں بھجوانے، مگر لہجہ بڑا عجیب سا تھا۔ موڈ خراب تھا؟ نہیں، موڈ خراب نہیں تھا۔ جب وہ بولیں تو ناک میں بولیں، جیسے چڑیلیں بولتی ہیں۔ اے خدا کو گواہ کر کے کہہ رہی ہوں، میرے تو پسینے چھوٹ گئے تھے 2 دفعہ ان کی آواز سنی۔ مطلب کیا ہے آپ کا خالہ؟ بی بی بس اللہ رحم کرے اس گھر پر، میں نے ایسی بہت سی کہانیاں سنی ہیں۔ میں تمہیں ایک بات بتاؤں، جب گاؤں میں رہتی تھی میرے گھر کے صحن میں ایک پیپل کا درخت تھا اور یہ بات مشہور تھی کہ درخت پر چڑیل رہتی ہے۔ میری عمر کوئی 11-12 سال کی ہوگی۔ اب مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ چڑیلیں کیسی ہوتی ہیں، بس میرے ابا اماں ڈرے رہتے تھے، یہ کرو
یہ مت کرو، رات کو کمرے سے نکل کر صحن میں مت جاؤ، پیپل کے درخت کے نیچے نہ بیٹھو، بالوں کی چٹیاں بنا کر رکھو۔ میں سنتی رہتی تھی کہ مگر میری سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ ایک دن دودھ کا گلاس لے کر درخت کے نیچے جا بیٹھی تھی، پینے کے لیے ابھی پہلا گھونٹ لینے لگی کہ گلاس اٹھایا ہی تھا کہ کسی نے میری کلائی پکڑ لی۔ منہ اٹھا کر دیکھا تو رمپو بھنگن تھی۔ وہ کبھی کبھی گھر کی صفائی کرنے آ جاتی تھی۔ اماں پان کھانے کی عادی تھی، وہ آ کر پیپل کے درخت کے سائے میں بیٹھ جاتی تھیں اور اماں سے کہتی تھیں کہ خالہ جان پان کھلاؤ۔ اماں پان دان کھول کر ایک چھوٹا سا پان بنا کر اسے دے دیا کرتی تھیں۔ وہ پان کھا کر چلی جاتی تھیں۔ اب مجھے تو تمیز تھی نہیں۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں کی پتلیاں غائب ہیں۔ اے بس سفیدی ہی سفیدی تھی آنکھوں میں۔ میں تو ڈر گئی۔ میں نے موقع ملتے ہی اماں کو بتانے کی کوشش کی۔ ابھی میں اس کی آنکھوں کی سفیدی کے بارے میں بتا رہی تھی کہ ایک زوردار تھپڑ میرے گال پر پڑا اور میں گر پڑی۔ میں نے لاکھ قسمیں کھا کھا کر اماں کو بتایا کہ رمپو نے میرے منہ پر تھپڑ مارا ہے، مگر اماں یقین کرنے کو تیار ہی نہ ہوئیں۔ کہنے لگیں کہ کیا میں اندھی ہوں؟ مجھے تو رمپو کہیں نظر نہیں آئی، اور سچی بات یہ تھی کہ رمپو وہاں تھی بھی نہیں۔ تو میں تمہیں دودھ والی بات بتا رہی تھی۔ رمپو نے میری کلائی پکڑی تو میں نے اس سے کلائی چھڑاتے ہوئے کہا کہ چھوڑ میرا ہاتھ، کیا کر رہی ہے تو؟ جواب میں وہ منمناتی ہوئی آواز میں بولی کہ یہ دودھ میں پیوں گی۔ یہ کہہ کر اس نے میرا ہاتھ مروڑا۔ دودھ کا گلاس اوندا ہو گیا، مگر کیا مجال کہ ایک قطرہ بھی نیچے گرا ہو۔ گلاس سے سارا دودھ غائب ہو گیا اور میں نے دیکھا کہ رمپو کے منہ سے دودھ کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ بات میری سمجھ میں نہیں آئی تھی، لیکن جس طرح وہ بولی تھی وہ بڑے تعجب کی بات تھی۔ اور پھر اللہ جھوٹ نہ بلوائے، جو کچھ میں نے دیکھا اس سے میرے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ رمپو پیپل کی درخت کی جانب بڑھی اور بالکل سیدھی درخت کے تنے پر چڑھتی ہوئی اوپر پہنچ گئی اور اوپر پہنچ کر غائب ہو گئی۔ بس جی، مجھے جو سردی لگی تو میں سچ بتا رہی ہوں۔ بی بی، 1 مہینے تک میں نمونیے کا شکار رہی، بڑی مشکل سے جان بچی، لیکن اس کے بعد جب بھی کبھی رمپو کی صورت دیکھتی تو میرا دل بند ہونے لگتا تھا۔ 2-3 بار میں نے رمپو کی آواز سنی، قسم کھا کر کہہ رہی ہوں، بالکل منمناتی آواز تھی، ایسی ہی جیسی بہو بیگم کی آواز ہے۔ ہیں؟ دوسری ملازمہ نے حیرت سے منہ پھاڑ کر کہا۔ اللہ کو جان دینی ہے، آدھی زندگی گزر گئی مالکوں کا نمک کھاتے ہوئے۔ کبھی اس گھر کے لیے ایسی کوئی بات نہیں کہوں گی جس سے اسے کوئی نقصان پہنچے۔ چھوٹی مالکن بڑی مالکن کی آنکھوں کی روشنی ہے، ان کے خلاف کوئی بات بھلا میرے منہ سے کیسے نکل سکتی ہے؟ بڑی مالکن کیا سوچیں گی کہ ان کی بہو کے بارے میں ایسی غلط بات کہہ رہی ہوں؟ اور تجھے اپنے ایمان کی قسم رشیدہ، دل کی بات تجھ سے کہہ دی ہے، کبھی کسی کے سامنے منہ سے مت نکالیو۔ نوکری کی تو خیر مجھے کیا پرواہ، جہاں جا کر کھڑی ہو جاؤں گی اللہ روٹی دے دے گا، پر بڑی مالکن کا دکھ دکھے گا، بس اسی کا غم ہو جائے گا مجھے۔ نانا خالہ، آپ میری بڑی ہو، بھروسے سے بات کی ہے آپ نے مجھ سے، مجال ہے بھلا میری کہ میں کسی کے سامنے زبان کھولوں؟ پر تو نے مجھے ڈرا دیا ہے خالہ۔ ارے خود میری جان نکلی ہوئی ہے اس وقت سے، تیرے اوپر تو خیر کبھی بیتی نہیں رشیدہ، مگر میں نے رمپو کو دیکھا ہے۔ نہ بابا نہ، بڑا مسئلہ ہو گیا ہے۔ تو تیرا کیا خیال ہے، کیا دانش میاں اس چڑیل کو ولایت سے لے آئے ہیں؟ پتہ نہیں ولایت میں چڑیلیں ہوتی بھی ہیں یا نہیں، یہ اللہ بہتر جانے، مجھے تو بس ڈر لگ گیا ہے اب۔ اتنا کچھ سننے کے بعد بھلا طاہرہ جہاں سے کہاں صبر ہو سکتا تھا، ہانپتی کانپتی کمرے سے باہر نکل آئیں۔ دونوں نوکرانیاں انہیں دیکھ کر جلدی سے کھڑی ہو گئیں۔ طاہرہ جہاں سرد لہجے میں بولیں، اندر آؤ۔ نوکرانیوں کے تو دم خشک ہو گئے، انہوں نے خوفزدہ نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ انہوں نے کہا بیٹھو تم لوگ، اور خود ایک دیوان پر بیٹھ گئیں۔ نوکرانیاں نیچے قالین پر بیٹھ گئی تھیں، ان کے چہرے فک ہو رہے تھے۔ طاہرہ جہاں نے ان کے چہرے دیکھے اور بولیں، ڈرو نہیں تم لوگ، میں نے تمہیں غصے سے نہیں پیار سے اندر بلایا ہے۔ دیکھو جب تم باہر بیٹھی باتیں کر رہی تھی تو میں اس کھڑکی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، تمہاری باتوں کا میں نے ایک ایک لفظ سنا ہے۔ اللہ قسم بیگم صاحب، ہم کسی برائی سے وہ باتیں نہیں کر رہے تھے، ہم تو آپ کے نمک خوار ہیں جی، زندگیاں دے سکتے ہیں آپ کے لیے، کسی کا برا نہیں سوچ سکتے۔ میں یہ بات جانتی ہوں ناظمہ اور رشیدہ، تم لوگوں پر مجھے بڑا اعتبار ہے کہ تم لوگ میرے خلاف کبھی کوئی بات نہیں کرو گے۔
ایک بار پھر تم سے کہہ رہی ہوں کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں، بالکل اتفاقیہ طور پر میں نے تمہاری بات سن لی تھی، اور سچی بات یہ ہے کہ میرا دل بھی خوف سے کانپنے لگا ہے۔ ذرا مجھے پوری تفصیل سے بتاؤ ناظمہ۔ بیگم صاحب جی، لانڈری میں جا رہا تھا نوکر، چھوٹی بیگم صاحبہ نے کہا کہ چھوٹے مالک کے کچھ کپڑے لانڈری بھجوانے ہیں۔ میں نے سوچا کہ یہ جا رہا ہے تو وہ کپڑے بھی لے لوں ان سے۔ بس جب ان کے کمرے میں گئی تو وہ غسل خانے میں چلی گئیں اور انہوں نے مجھ سے جاتے ہوئے کچھ کہا۔ بڑی عجیب آواز تھی، وہ نہیں تھی جو چھوٹی بیگم کی اصل آواز ہے۔ بس تمہیں اتنا ہی شبہ ہوا ہے یا یقین بھی ہے؟ نہیں جی نہیں، ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں، اس کے علاوہ ہم نے کچھ نہیں دیکھا۔ تمہیں دھوکا بھی تو ہو سکتا ہے ناظمہ۔ ہاں بیگم صاحب، بالکل ایسی ہی بات ہے۔ اگر آپ نے ہماری باتیں سنی ہیں تو میں نے رشیدہ کو یہ بھی بتایا تھا کہ میں نے اپنے گھر میں ایک چڑیل کو دیکھا تھا۔ ہاں، تم رمپو کے بارے میں باتیں کر رہی تھی۔ اچھا، پھر کیا ہوا رمپو کا؟ تمہیں بعد میں پتہ تو چلا ہوگا۔ نہیں جی، بھنگن تھی، گھر کی صفائی ستھرائی کے لیے آتی رہتی تھی۔ مگر بیگم صاحب جی، ایک بات بتائیں آپ کو، اور بھی کئی ایسے واقعے ہوئے ہیں جو ہم نے دیکھے ہیں۔ ہمارے گھر میں ایک ایسی الگ تھلگ جگہ تھی جسے ہم ایک درہ کہتے تھے۔ بیگم صاحب جی، ایسا ہوا کہ ایک دو بار رمپو بھنگن آئی۔ ہماری اماں کہیں گئی ہوئی تھیں یا شاید اندر کوٹھے میں تھیں، ہمیں یاد نہیں ہے۔ رمپو نے ادھر ادھر دیکھا، اس کی بغل میں جھاڑو دبی ہوئی تھی۔ ادھر ادھر دیکھنے کے بعد وہ ایک درے میں گھس گئی۔ وہ وہاں گئی تو ہم نے سوچا کہ شاید صفائی ستھرائی کرنے آئی ہوگی، باہر آئے گی، پر بیگم صاحب جی وہ واپس نہیں آئی۔ جب بہت دیر گزر گئی تو ہم نے جھانک کر ایک درے میں دیکھا، وہاں تو کسی کا نام و نشان نہیں تھا، باہر نکلنے کی اور کوئی جگہ بھی نہیں تھی۔ اس کے بعد بھی بیگم صاحب جی ہم نے 2-3 بار دور سے رمپو کو دیکھا، وہ ایک درے سے باہر آ رہی تھی، جبکہ گھر کا باہر جانے والا دروازہ اندر سے بند ہوا کرتا تھا۔ ایک دو بار ہم نے اس درخت سے اترنے کی کوشش، اسے اترتے ہوئے بھی دیکھا۔ وہ درخت سے اتر کر ایک درے میں چلی جاتی تھی یا پھر گھر سے باہر نکل جاتی تھی۔ وہ 100% چڑیل تھی بیگم صاحب۔ ہائے میرے مولا، پھر کیا ہوا؟ کچھ پتہ نہیں، بعد میں اس نے آنا جانا بند کر دیا، ہم لوگ اسے بھول گئے، پتہ نہیں کہاں چلی گئی تھی۔ رشیدہ، تم ایک بات بتاؤ، تم نے کبھی اس بات پر غور کیا کہ ہماری نئی آنے والی دلہن تزئین کے اندر کوئی خاص بات ہے؟ نہ بی بی جی، نہ، اللہ گواہ ہے، ہم نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں دیکھی۔ تم دونوں میرے گھر کام کرتی ہو، میں نے کبھی تمہارے ساتھ کوئی بدسلوکی نہیں کی۔ اب دیکھو مجھ پر بپتا پڑی ہے، تم دونوں میرے لیے ایک کام کرو۔ جی بیگم صاحب بولو۔ آج کے بعد تم دونوں اس پر نگاہ رکھو گی، وہ کیا کرتی ہے، کہاں آتی جاتی ہے، گھر میں اس کا کیا کام ہے۔ ٹھیک ہے بیگم صاحب جی، جیسا آپ کا حکم، دونوں نوکرانیوں نے ادب سے کہا۔ اور سنو، یہ بات بھول کر بھی کسی اور سے مت کہنا، یہاں تک کہ اپنے صاحب سے بھی نہیں۔ جی بیگم صاحب جی، ٹھیک ہے، طاہرہ جہاں نے کہا۔ جاؤ، اور دونوں نوکرانیاں کمرے سے باہر نکل گئیں۔ طاہرہ جہاں دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ کر بیٹھ گئیں، یہ نئی آفتاب پڑی تھی، اب گزرے ایک ایک لمحے کو یاد کر رہی تھیں، ان دنوں کو یاد کر رہی تھیں جن کے بارے میں انہیں یہ بات نہیں معلوم تھی کہ دانش کہاں وقت گزارتا ہے۔ دانش گھر سے غائب رہتا تھا اور اس کے بعد کہیں سے اسے تزئین مل گئی۔ بات کے سارے حالات طاہرہ جہاں بیگم کے ذہن میں گردش کرنے لگے۔ دانش ہمیشہ کا ضدی تھا، آخرکار اس نے ضد کر کے تزئین سے شادی کر لی۔ وہ کہتی ہے کہ بہت بڑے باپ کی بیٹی تھی اور اس نے ملک سے باہر زندگی گزاری ہے، کوئی بھی تو نظر نہیں آیا اس کا عزیز رشتہ دار۔ یہ ہمارا حق ہے کہ ہم اس کے بارے میں اس معلومات کریں۔ سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتی، دیکھوں گی مجھ سے بچ کر کہاں جاتی ہے۔ ایک لمحے کے لیے یہ سوچ ان کے دل میں آئی تھی، لیکن دوسرے لمحے ان کا دل خوف سے کانپنے لگا۔ اگر وہ کوئی چڑیل ہے تو کہیں اس کا گھر کو نقصان نہ پہنچا دے۔ مگر وہ چڑیل نظر تو نہیں آتی، اتنی خوش اخلاق اور محبت سے گھر میں رہتی ہے کہ دیکھنے والا تو سوچے کہ بڑی صابر اور شاکر لڑکی ہے، لیکن جس کے بل پر وہ اس گھر میں ہے اس کی اسے کوئی پرواہ ہی نہیں۔ نہ جانے کیا کیا خیالات طاہرہ جہاں کے دل میں آتے رہے۔ انہوں نے دہشت سے سوچا کہ اگر کوئی بدرو ہے تو پھر کیا ہوگا، کیا ان کا پھول جیسا بیٹا ان سے دور ہو جائے گا؟
دانش کی حالت دیکھ کر ان کا دل خون کے آنسو روتا تھا، لیکن بے بس تھیں، کیا کر سکتی تھیں؟ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ خود مرزا اختیار بیگ ان کے اختیار میں نہیں تھے۔ اگر وہ انہیں یہ تفصیل بتائیں تو وہ ہتے سے اکھڑ جائیں گے اور کہیں گے کہ اب بیگم صاحبہ نے یہ نیا کھیل شروع کر دیا ہے، کہیں کوئی غلط بات نہ ہو جائے۔ براہ راست کوئی قدم اٹھانا مناسب بات نہیں تھی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ جس طرح ناظمہ اور رشیدہ کو انہوں نے تزئین کے پیچھے لگایا ہے، اسی طرح گھر کے دوسرے نوکروں کو بھی استعمال کیا جائے۔ مرزا اختیار بیگ اس وقت گھر میں نہیں تھے، چنانچہ انہوں نے رشیدہ کو بلایا اور بولیں، رشیدہ ذرا ڈرائیور سجاد کو بلا لاؤ۔ جی بیگم صاحب، رشیدہ نے کہا، اور کچھ دیر کے بعد ڈرائیور سجاد ان کے کمرے میں آ کر کھڑا ہو گیا اور سلام کیا۔ طاہرہ جہاں نے رشیدہ سے کہا، رشیدہ تم ذرا باہر ہی رکو اور اندر کی باتیں سننے کی کوشش مت کرنا، کمرے سے تھوڑی دور رہو، اور اگر اتفاق سے مرزا اختیار بیگ آ جائیں تو بھاگ کر مجھے اطلاع دے دینا، کسی اور کو بھی اس طرف مت آنے دینا۔ جی بیگم صاحب۔ ڈرائیور سجاد کے چہرے پر پریشانی نمودار ہو گئی کہ نہ جانے یہ کون سی بات کرنے جا رہی ہیں اور کیا ہدایت دینے جا رہی ہیں۔ وہ یاد کرنے لگا کہ کہیں اس سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی، مگر اس سے اپنی کوئی غلطی یاد نہیں آئی۔ بیٹھ جاؤ سجاد، طاہرہ جہاں نے کہا، اور سجاد نیچے فرش پر بیٹھ گیا۔ سجاد، تم ہمارے پرانے ساتھی ہو، بہت عرصے سے ہمارے ہاں کام کر رہے ہو، ہماری ذات سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچی؟ نہیں جی نہیں بیگم صاحب، آپ لوگ تو اللہ لوگ ہیں، کبھی کسی کو نقصان پہنچایا ہی نہیں آپ لوگوں نے، ہم تو آپ کی خدمت کر کے بڑے خوش ہیں۔ ڈرائیور سجاد نے کہا، حالانکہ دل سے جانتا تھا کہ چلو مرزا اختیار بیگ کی بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ وہ واقعی اللہ لوگ تھے، لیکن بیگم صاحبہ تو توبہ توبہ، کبھی جو سیدھے منہ بات کی ہو، آج نہ جانے کیا ہو گیا ہے کہ نرم پڑ گئی ہیں۔ یقینی طور پر کوئی خاص کام ہوگا، ملازم بھی بہرحال مالکان کی عادت سے اچھی طرح واقف ہوتے ہیں۔ طاہرہ جہاں نے کہا، میں تمہیں اپنا رازدار بنانا چاہتی ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ ہماری بہو جب کہیں باہر جاتی ہے تو سفید مرسڈیز پر ہی جاتی ہے جسے تم چلاتے ہو۔ جی بیگم صاحب، وہ کہاں کہاں جاتی ہے تمہیں اس بارے میں ضرور معلوم ہوگا۔ سجاد کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے حیرت کے آثار نمودار ہوئے، پھر اس نے کہا، کہیں نہیں جاتی بیگم صاحبہ، اگر کبھی اسٹور وغیرہ شاپنگ کے لیے جانا ہو تو مجھے لے جاتی ہیں، میں باہر جاتا ہوں اور وہ شاپنگ کر کے لاتی ہیں اور میرے حوالے کر دیتی ہیں، اور کہیں بھی نہیں جاتی بیگم صاحبہ، وہ ابھی پرسوں ترسوں تمہارے ساتھ گئی تھیں۔ ہاں جی، ہسپتال گئی تھیں، کافی دیر تک چھوٹے صاحب کے کمرے میں رہیں اور پھر واپس گھر چلی آئیں۔ سچ بول رہے ہو؟ آپ سے جھوٹ بولنے کی ہمت کر سکتے ہیں بیگم صاحبہ؟ نہیں، خیر تم وفادار آدمی ہو، اصل میں مجھے کچھ شبہ ہوا تھا کہ دانش کی اس حالت میں کہیں ہماری دلہن کا کوئی ہاتھ تو نہیں۔ میں تمہیں خاص طور سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ سجاد، جی حکم بیگم صاحبہ۔ بات صرف اتنی ہی نہیں کہ تم اسے لاتے لے جاتے ہو، میں چاہتی ہوں کہ تم اس پر گہری نگاہ رکھو، جہاں کہیں بھی جائے، چاہے کوئی اسٹور ہی ہو، چھپ کر اس سے دور سے دیکھو، یہ دیکھو کہ کوئی اس سے ملنے کی کوشش تو نہیں کرتا۔ ویسے بھی تم رات کو یہیں رہتے ہو، بے شک وہ گھر کے اندر ہوتی ہے اور تم کوارٹر میں، لیکن اس بات کا جائزہ بھی لو کہ رات کے کسی حصے میں وہ گھر سے باہر تو نہیں نکلتی، کوئی اس سے ملنے تو نہیں آتا، یا کوئی ایسی مشکوک عادت۔ جی بیگم صاحبہ، اگر آپ حکم دے رہی ہیں تو ہم ایسا ضرور کریں گے۔ ویسے سچی بات کہیں آپ سے، آج تک ہم نے ایسی ویسی کوئی بات نہیں دیکھی۔ ایسی ویسی بات سے میرا مطلب یہ نہیں کہ وہ بد کردار ہے یا کسی غلط آدمی سے ملتی ہے، بس میں اس کے بارے میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ میرے بیٹے کی بیماری کی وجہ کیا ہے، کہیں وہ کوئی، میرا مطلب ہے جادوگرنی ٹائپ کی عورت تو نہیں۔ آپ کا حکم ہے تو ہم غور کریں گے بیگم صاحبہ۔ ٹھیک ہے، یہ لو تھوڑے پیسے رکھ لو، بس ذرا خیال رکھنا سب کے سامنے بیٹھ کر کہانیاں سنانے نہ لگ جانا۔ نہیں بیگم صاحبہ، آپ بالکل فکر مت کریں، اور یہ رہنے دیجئے، آپ ہی کا تو دیا کھاتے ہیں۔ سجاد نے لالچ بھری نگاہوں سے 500 کے نوٹ کو دیکھتے ہوئے کہا، رکھ لو، انعام سمجھ کر رکھ لو، یا پھر یہ سمجھ لو کہ میں تمہارے سپرد الگ سے ایک کام کر رہی ہوں، بات یہیں تک نہیں رہے گی، اور بھی پیسے دوں گی تمہیں۔ آپ ہی کا دیا کھاتے ہیں بیگم صاحب، آپ کی مہربانی ہے۔ سجاد نے جلدی سے نوٹ طاہرہ جہاں کے ہاتھ سے لے لیا اور جیب میں ڈال لیا۔ طاہرہ جہاں تھوڑی دیر تک سوچتی رہیں اور اس کے بعد انہوں نے سجاد کو جانے کی اجازت دے دی۔ کوئی 9 دن گزر چکے تھے، تزئین بلا ناغہ دانش کے پاس ہسپتال جاتی تھی اور کئی گھنٹے اس کے ساتھ رہتی تھی۔ دانش کی حالت میں حیرت انگیز تبدیلی رونما ہوتی جا رہی تھی، ڈاکٹر بھی خوش تھے اور ماں باپ بھی، خود مرزا اختیار بیگ اور طاہرہ جہاں بیگم بھی 2 دن بعد دوبارہ دانش کے پاس ہسپتال جایا کرتے تھے۔ بیٹے کی حالت میں نمایاں تبدیلی دیکھ کر دونوں خوش ہوا کرتے تھے۔
مرزا اختیار بیگ نے اس دن طاہرہ بیگم سے سوال کیا، میں نے پچھلے دنوں دانش کے تمام کاغذات اور رپورٹیں لندن بھجوائی تھیں۔ ایک بڑے دماغی ہسپتال سے میں نے رابطہ قائم کیا تھا۔ کیا خیال ہے ہم دانش سے اس بارے میں بات کریں کہ وہ باہر جانا پسند کرے گا؟ ویسے تزین نے تو اس بارے میں اپنی کسی رائے کا اظہار نہیں کیا۔ طاہرہ بیگم کے چہرے پر طنز کے آثار نظر آنے لگے۔ کس کی بات کرتے ہیں آپ؟ وہ ہم میں سے کہاں؟ نہ جانے کم بخت کون ہے، کہاں سے آن مری ہے ہمارے ہنستے بستے گھر میں۔ ویسے تو بڑی مرجان مرنج بنی رہتی ہے، مگر ایک بات بتائیے، آج تک اس نے کبھی آپ کے یا میرے سامنے بیٹھ کر شوہر کی بیماری کے سلسلے میں کسی تشویش کا اظہار کیا ہے، یا پھر گھر کے کسی معاملے میں کوئی بات کی ہے؟ بیگم صاحبہ صبح ہی صبح اٹھ کر اپنا بناؤ سنگھار شروع کر دیتی ہیں اور چھیل چبیلی بن کر چلتی پھرتی رہتی ہیں۔ ہسپتال اور ہسپتال میں بھی وہ صرف دل بہلانے کے لیے جاتی ہوں گی۔ ارے بابا، باہر سے آئی ہے، نہ جانے کہاں کہاں گل چھڑے اڑائے ہوں گے۔ ہم سیدھے سادے لوگ کیا جانے ہمارے بیٹے پر جال پھینکا اور مکڑی کی طرح اسے اپنے جال میں پھنسا لیا۔ کہاں گئی ان کی وہ دولت جس کے تذکرے نہ جانے کہاں کہاں تھے؟ ہمیں تو کہیں نظر نہیں آئی، بس یہیں عیش کر رہی ہیں۔ طاہرہ جہاں بیگم دل کے پھپھولے پھوڑنے لگی۔ مرزا اختیار بیگ بری طرح جھلا گئے۔ وہ بولے، میری سمجھ میں نہیں آتا طاہرہ بیگم کہ آپ کو کون سی زبان میں سمجھاؤں، ہر چیز کو نیگیٹو انداز میں دیکھتی ہیں۔ وہ اگر خاموشی سے ان حالات میں بھی گزارا کر رہی ہے تو آپ اسے برا تو نہیں کہہ سکتی، یا پھر کوئی ایسی بات آپ کے علم میں آ جائے تو تمام تر ثبوتوں کے ساتھ کہ وہ کوئی غلط لڑکی ہے تو پھر آپ کا کچھ کہنا بجا ہے۔ تب پھر آپ کو آزادی ہوگی کہ اپنا جو عمل کرنا چاہیں کریں۔ پوچھا تو تھا ان سے آپ کے سامنے کہ بی بی کون ہو، کیا ہے ماضی تمہارا؟ جواب نہیں سن لیا آپ نے؟ شوہر کی اجازت کے بغیر وہ اپنے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتی۔ بات تو ٹھیک ہے، اگر تم نے کبھی شوہر کا مقام نہیں دیا تو میرے خیال میں۔ مرزا اختیار بیگ کچھ کہتے کہتے رک گئے۔ طاہرہ بیگم جہاں کا دل چاہ رہا تھا کہ ملازماؤں کی باتیں مرزا اختیار بیگ کو بتا دیں اور کہیں کہ مرزا جی، ساری عمر بس 2 کے 4 اور 4 کے 8 بناتے ہی گزاری ہے آپ نے، بہو جادوگرنی ہے، ملازمائیں اس بات کی گواہی دیتی ہیں۔ لیکن پھر خیال آیا کہ ناظمہ اور رشیدہ کو پیچھے لگایا ہے، اگر کوئی ثبوت لے آئیں تو اس کے بعد کوئی قدم اٹھانا زیادہ مناسب ہوگا۔ ڈرائیور کو بھی جال میں پھانسا تھا۔ بہرحال صبر کیا، پھر اسی دن شام دونوں کے ہسپتال پہنچ گئے۔ دانش کافی بہتر حالت میں نظر آ رہا تھا اور چائے پی رہا تھا۔ تزین بھی پاس بیٹھی ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ دونوں کو دانش کی کیفیت دیکھ کر خوشی ہوئی۔ تزین نے انہیں دیکھ کر کہا، آپ لوگوں کے لیے چائے منگواؤں؟ بی بی ہسپتال ہے، یہ گھر نہیں ہے، کیا تم ہمیں دانش سے تھوڑی دیر تک بات کرنے کا موقع دو گی؟ میرے لیے کیا حکم ہے؟ تزین بولی، سیدھی سی بات ہے، باہر چلی جاؤ اور ہمیں تھوڑی دیر کے لیے تنہا چھوڑ دو۔ نہیں، ہرگز نہیں، آپ خود باہر چلے جائیے۔ تزین نہیں جائے گی۔ دانش ایک دم ہتھے سے اکھڑ گیا، اس کے لہجے میں غراہٹ پیدا ہو گئی۔ نہیں، ہمیں کوئی پرائیویٹ بات نہیں کرنی دانش، تم آرام سے چائے پیو، اور تزین بیٹے آپ آرام سے بیٹھو۔ مرزا اختیار بیگ نے دانش کی برہمی پر ایک لمحے کے اندر بھانپ لی تھی۔ آپ ہمیشہ تزین کی مخالفت کرتی ہیں ماما، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے بیٹے، ٹھیک ہے تزین۔ طاہرہ جہاں بیگم نے کچھ کہنا چاہا لیکن مرزا اختیار بیگ کی آنکھیں دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ مرزا اختیار بیگ نے نرم لہجے میں کہا، اصل میں دانش کچھ باتوں کے بارے میں تم سے مشورہ کرنا ہے۔ ہم مکمل علاج کے لیے تمہیں یورپ لے جانا چاہتے ہیں۔ میں نے اس سلسلے میں کافی کارروائی کر لی ہے، بس انتظار کر رہا تھا کہ تمہاری حالت تھوڑی سی بہتر ہو جائے تاکہ تم آسانی سے سفر کر سکو۔ ہم سمندر پار نہیں جائیں گے بابا، مجھے کہیں نہیں جانا۔ دانش نے تزین کی زبان بولی اور تزین کے ہونٹوں پر ایک لمحے کے لیے مسکراہٹ ابھر آئی، ایک شاطرانہ مسکراہٹ جسے صرف طاہرہ جہاں نے دیکھا اور محسوس کیا تھا کہ اس کی مسکراہٹ میں طنز بھری شرارت ہے۔ مرزا اختیار بیگ نے کہا، ویسے بھی اس طرح پڑے پڑے تمہارا دل گھبرا گیا ہوگا، اس کے علاوہ تم نے بہو کے ساتھ کہیں سفر بھی نہیں کیا، تمہارا ہنی مون بھی ہو جائے گا اور تھوڑا سا چیک اپ بھی۔ ہم سمندر پار نہیں جائیں گے بابا، دانش کی آواز ابھری۔ سوچ لو بہو، تم کیا کہتی ہو اس بارے میں؟ مرزا اختیار بیگ اس بار تزین سے مخاطب ہوئے۔ نہیں پاپا، اس طرح کے فیصلے آپ لوگ ہی کر سکتے ہیں، میں تو آپ کے گھر کی ایک ادنا سی خادمہ ہوں۔
تزین نے جواب دیا۔ طاہرہ جہاں بیگم اندر ہی اندر آگ بگولا ہو رہی تھیں، لیکن مصلحتاً خاموش تھیں۔ ایک بار پھر غور کر لو بیٹا، جانا اچھا رہے گا، اور جب میں نے آپ سے کہہ دیا کہ میں نہیں جانا چاہتا تو آپ لوگ مسلسل یہ رٹ کیوں لگائے جا رہے ہیں؟ دانش نے بھڑکتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے چلو طاہرہ، ذرا ڈاکٹر فراز سے بھی بات کر لیں۔ پاپا آپ ایک بات سن لیجئے، میں گھر واپس جانا چاہتا ہوں، ابھی آپ لوگوں کے ساتھ۔ ارے نہیں، یہ کیسے ممکن ہے بیٹا؟ میں ناممکن کو ممکن بنانا جانتا ہوں۔ آپ ڈاکٹر سے بات کر لیجئے تو اچھا ہے، ورنہ میں ابھی تزین کے ساتھ اٹھوں گا اور گھر چل پڑوں گا۔ ارے بابا، نہ مجھے بخار ہے، نہ کوئی اندرونی بیماری ہے، نہ میں زخمی ہوں، نہ کوئی چوٹ ہے۔ بلا وجہ آپ لوگوں نے مجھے ہسپتال میں ڈال رکھا ہے، آخر کیوں؟ بیٹا وہ صرف ایک کام کریں، آپ ڈاکٹر سے جا کر بات کریں کہ وہ مجھے چھٹی دے دے، ورنہ میں بلا اجازت تزین کے ساتھ گھر واپس چلا جاؤں گا، دانش نے حتمی لہجے میں کہا۔ طاہرہ جہاں اور اختیار بیگ کچھ لمحے ایک دوسرے کی صورت دیکھتے رہے، پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھ گئے۔ ہم ڈاکٹر فراز سے بات کر لیں۔ باہر نکل کر انہوں نے ایک نرس سے اور ڈاکٹر فراز کے بارے میں پوچھا تو انہیں پتہ چلا کہ ڈاکٹر صاحب اپنے کمرے میں موجود ہیں۔ مرزا اختیار بیگ کی حیثیت معمولی نہیں تھی، شہر کے بڑے سرمایہ داروں میں شمار ہوتے تھے۔ ڈاکٹر فراز نے ان کا پرتپاک خیر مقدم کیا۔ آئیے مرزا صاحب، یہ جان کر خوشی ہوئی کہ آپ کے صاحبزادے کی حالت بہتر ہوتی جا رہی ہے، اسی سلسلے میں آپ کے پاس حاضر ہوئے تھے، کیا تھوڑا سا وقت دیں گے آپ؟ مرزا اختیار بیگ نے کہا۔ جی تشریف رکھیے آپ لوگ۔ طاہرہ جہاں اور مرزا اختیار بیگ فراز کے سامنے بیٹھ گئے۔ فراز بڑا ایک نامور ڈاکٹر تھا، وہ اس ہسپتال کا مالک بھی تھا۔ اختیار بیگ نے بیٹھنے کے بعد کہا، ہم اسی کے پاس سے آ رہے ہیں۔ جی دیکھا آپ نے، خاصی بہتر حالت میں نظر آ رہے ہیں اب وہ، لیکن ضد کر رہا ہے ڈاکٹر صاحب کہ اب وہ ٹھیک ہے، اسے فوری طور پر یہاں سے چھٹی دلا دی جائے۔ ارے نہیں، بالکل بھی نہیں، ابھی کہاں مرزا صاحب، ابھی تو یوں سمجھیے کہ آٹے میں نمک کے برابر ان کی حالت بہتر ہوئی ہے۔ ہم نے انہیں پوری طرح آبزرویشن میں رکھا ہوا ہے، آپ ان کی عارضی بہتری پر نہ جائیے۔ ابھی تو ہم نے اپنے علاج کی ابتدا بھی نہیں کی۔ ویسے خود آپ کیا سوچ رہے ہیں اس بارے میں؟ نہیں، آپ کی ہدایت کے خلاف میں بھلا کیسے سوچ سکتا ہوں؟ بس اس وقت نہ جانے کیوں ضد پر اتر آیا ہے، کہہ رہا ہے کہ مجھے یہاں سے چھٹی دلا دیں، ورنہ میں خود گھر واپس چلا جاؤں گا۔ سارے مریض اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن یہ ممکن نہیں ہے، ہم نے انتظامات کر رکھے ہیں، آپ چاہیں تو انہیں سمجھائیں، نہیں تو ہماری ذمہ داری پر چھوڑ دیں۔ البتہ جہاں تک مجھے رپورٹ ملی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی بیگم صاحبہ کی ہر بات مانتے ہیں اور ان سے بہت متاثر ہیں۔ ارے اللہ کا غضب، اسی وجہ سے تو میرے بچے کی یہ حالت ہوئی ہے۔ طاہرہ جہاں زبان نہ روک سکیں اور مرزا اختیار بیگ نے خونی نگاہوں سے انہیں گھورا۔ ڈاکٹر فراز نے مسکراتے ہوئے کہا، اب دیکھیے نا، کوئی نہ کوئی کلو مل ہی جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ ساس اور بہو کا اختلاف بیٹے کو ذہنی طور پر معطل کر دیتا ہے۔ اگر اسے بیوی سے بہت محبت ہوتی ہے تو ماں کی باتوں سے کڑتا ہے، اور اگر وہ سرکش اور ماں باپ سے منحرف ہوتا ہے تو بیوی کو لے کر کہیں نکل جاتا ہے، اور اگر ماں باپ کا احترام کرتا ہے تو بیوی کے سامنے شرمندہ رہتا ہے۔ یہ بات تھوڑی سی آگے جا کر ذہنی عدم توازن پیدا کر دیتی ہے۔ آپ کے ان جملوں سے پتہ چلا کہ آپ اپنے بہو سے ناخوش ہیں۔ میری رائے ہے کہ آپ اپنے رویے میں ذرا تبدیلی پیدا کریں۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، ایسی کوئی خاص ناخوشی کی بات بھی نہیں، اصل میں انہیں ایک تھوڑا سا اختلاف ہو گیا ہے۔ مرزا اختیار بیگ نے صورتحال کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ وہ کیا میں پوچھ سکتا ہوں؟ اصل میں یہ بیٹے کو ملک سے باہر لے جانا چاہتی ہیں، لندن وغیرہ۔ ان کا خیال ہے کہ وہاں چیک اپ کروایا جائے۔ جی ضرور، کیوں نہیں، آپ بڑے لوگ ہیں، لے جا سکتے ہیں، اپنی خوشی پوری کر لیجئے۔ ویسے حقیقت یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ تمام ذرائع موجود ہیں جو آپ لندن کے کسی بڑے ہسپتال میں پائیں گے، اور ہم انہی بنیادوں پر کام کر رہے ہیں۔ میں نے ڈاکٹر شاہ میر سے بھی بات کر لی ہے، اب آپ سے اجازت لے کر میں دانش کو انہیں دکھاؤں گا۔ یہ ڈاکٹر شاہ میر کیا آپ سے بھی بڑے ڈاکٹر ہیں؟ طاہرہ جہاں عادت کے مطابق بولے بغیر نہ رہ سکیں۔ ڈاکٹر شاہ میر کو دنیا بہت بڑا تسلیم کرتی ہے، مگر ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ اب میں اسے بات سے کیسے روکوں جو وہ یہاں سے چھٹی لینے کی ضد کر رہا ہے؟ آئیے میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، میں بھی انہیں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ڈاکٹر فراز اپنی جگہ سے اٹھے اور باہر نکل آئے۔ دانش دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ماں باپ باہر نکل گئے تو اس نے گردن جھٹکی اور بڑبڑاہٹ کے انداز میں بولا، میری تزین کہہ رہی ہے کہ مجھے گھر واپس چلنا ہے،
تو پھر بھلا میرے یہاں رکنے کا کیا جواز؟ یہ کہہ کر اس نے پیار بھری نگاہوں سے پلٹ کر تزین کو دیکھا تو ایک دم سے اس کے پورے بدن کو شدید جھٹکا لگا۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں اور آہستہ آہستہ بدن پر کپکپی سی طاری ہونے لگی، کیونکہ تزین اس وقت خوفناک ڈھانچے کی شکل میں نظر آ رہی تھی۔ لباس وہی تھا، انداز وہی تھا، لیکن بھیانک چہرہ نگاہوں کے سامنے تھا۔ دانش مسحری سے نیچے کود کر بولا، تزین تم پھر اسی شکل میں؟ میں کیا کروں سرتاج؟ تزین منمناتی آواز میں بولی، جیسی ہوں آپ کی ہوں۔ نہیں تزین نہیں، تمہیں خدا کا واسطہ تم اسی شکل میں آ جاؤ جس میں تھوڑی دیر پہلے تھی۔ مجھ سے تمہارا یہ بھیانک روپ برداشت نہیں ہوتا۔ میں آپ پر زندگی نچھاور کر دوں گی سرتاج، آپ مجھے میری اصلی شکل میں قبول کر لیں۔ یہ کہہ کر تزین نے اپنے سوکھے ہوئے دونوں ہاتھ پھیلائے تو دانش نے دروازے کی طرف دوڑ لگا دی۔ اس کے حلق سے بچاؤ بچاؤ کی آوازیں نکل رہی تھیں اور وہ بے تحاشا دروازے سے باہر نکل کر ہسپتال کی راہداری میں دوڑنے لگا تھا۔ اس وقت ڈاکٹر فراز مرزا اختیار بیگ اور طاہرہ جہاں کے ساتھ اسی کی طرف آ رہا تھا۔ وارڈ بوائے اور نرسیں چیخ پکار پر اپنی اپنی جگہ سے باہر آ گئے۔ ڈاکٹر فراز نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے سامنے دیکھا۔ دانش کا رخ اسی جانب تھا کیونکہ یہیں سے باہر جانے کا راستہ تھا۔ ڈاکٹر فراز یکدم سنبھل گیا۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا آپ سے، ٹھہریے، میں اسے روکنے کا انتظام کرتا ہوں۔ ڈاکٹر فراز نے کچھ لوگوں کو آوازیں دیں اور ہسپتال میں خاصی بھگدڑ مچ گئی، لیکن وہ لوگ دانش کو پکڑ نہیں سکے تھے۔ دانش نے ایک اونچی راہداری کی دیوار عبور کی اور نیچے دالان میں کود گیا۔ پھر یہاں سے وہ گیٹ کی طرف جانے کے بجائے ہسپتال کی دیوار کی طرف بڑھا۔ ایک درخت پر وہ بندر کی طرح اوپر چڑھا اور دیوار کے دوسری جانب کود گیا۔ باہر کا علاقہ کھلا ہوا تھا، چنانچہ اب اس کے ہاتھ آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ڈاکٹر فراز بھرپور تعاون کر رہا تھا۔ اس نے اختیار بیگ سے کہا، آپ میرے ساتھ تشریف لائیے۔ آپ میڈم کمرے میں جائیے، مسٹر دانش تھوڑی دیر میں آ جائیں گے، آپ کمرے میں آرام کریں۔ جاؤ کمرے میں جاؤ، وہاں تزین ہوگی، اس سے پوچھو اچانک دانش پر دورہ کیوں پڑ گیا۔ کئی دن سے تو وہ بالکل ٹھیک تھا، مرزا اختیار بیگ نے طاہرہ جہاں سے کہا۔ تزین کا نام سن کر ان کے چہرے پر نفرت پھیل گئی، لیکن کچھ کہے بغیر وہ کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔ دروازہ کھلا تو تزین پر نگاہ پڑی جو بڑے سکون سے بیٹھی تھی۔ مبارک ہو بہو بیگم، اس کی حالت پھر بگڑ گئی، انہوں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ جی ہاں، تزین نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ کون سا چھو منتر کرتی ہو کہ منٹوں میں ہونک ہو جاتا ہے وہ؟ چھو منتر کیا ہوتا ہے ماما؟ تزین نے بڑی معصومیت سے پوچھا۔ اللہ رے تمہاری معصومیت، بس ایک بات بتا دو پیاری بہو، آگے کیا ارادے ہیں تمہارے؟ طاہرہ جہاں کے لہجے میں طنز کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ دانش چلے گئے، بس اب میں گھر ہی جاؤں گی، پتہ نہیں وہ کہاں گئے ہیں۔ ایک دم سے اٹھے اور چیختے چلاتے ہوئے باہر بھاگ گئے۔ تزین بدستور اسی معصومیت سے بولی۔ طاہرہ جہاں بیگم نے سر پکڑ لیا۔ میں ان ارادوں کے بارے میں نہیں پوچھ رہی، بس یہ معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ ہماری مشکل کا وقت کتنا اور ہے، کب تک ہمارے سر پر مسلط رہو گی اور کب ہمارا اور ہمارے بیٹے کا پیچھا چھوڑو گی؟ ماما مجھے کہاں جانا ہے، میں آپ کا پیچھا کیوں چھوڑوں گی؟ تمہیں خدا کا واسطہ تزین، شادی سے پہلے تو میرا بیٹا ہیرا تھا، ہیرا، جب سے تم اس کے سر پر پڑی ہو وہ دیوانہ ہو گیا ہے۔ ارے دیوانگی تو اس کی یہی تھی کہ اس نے ماں باپ کی مرضی کے بغیر تم سے شادی کر لی، تمہارا نہ کوئی آگے نہ پیچھے، کچھ پوچھوں تو کس سے پوچھوں؟ آپ کی کوئی بات میری سمجھ میں نہیں آتی ماما، میں چلتی ہوں۔ ڈرائیور سجاد کے ساتھ جا رہی ہو، اور یہ کیسے پتہ چلے گا کہ تمہارے میاں کہاں گئے؟ طاہرہ جہاں نے کہا، لیکن تزین نے ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ پرس اٹھایا اور دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ چند لمحات اس نے طاہرہ جہاں بیگم کو بڑی معصومیت سے جواب دیے تھے، لیکن جب وہ دروازے سے باہر نکل رہی تھی اس وقت اس کے ہونٹوں پر ایک شفاف مسکراہٹ پھیل گئی۔ طاہرہ جہاں کی نگاہیں اس وقت اس پر نہیں تھیں، اس لیے انہوں نے وہ شفاف مسکراہٹ نہیں دیکھی تھی۔ البتہ جیسے ہی تزین باہر نکلی، بھاری بدن کی ایک عمر رسیدہ خاتون کمرے میں داخل ہو گئیں۔ معاف کرنا طاہرہ جہاں بیگم، بغیر اجازت اندر گھس آئی ہوں، مگر میں نے تمہیں دیکھ لیا تھا، فاصلے پر تھی، گھر واپس جا رہی تھی کہ تم پر نگاہ پڑ گئی اور دل مچل گیا۔ ڈرائیور سے کہا کہ وہ باہر جائے، گاڑی میں بیٹھے جا کر، میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ اے خیر تو ہے، کیا تم ہسپتال میں داخل ہو؟
بھاری بدن کی خاتون نے ایک ساتھ کئی باتیں کر ڈالیں۔ طاہرہ جہاں نے غور سے انہیں دیکھا اور ایک لمحے کے لیے چہرے پر رعونت کے آثار پیدا ہوئے، لیکن غالباً کسی مصلحت کے تحت انہوں نے چہرے کے تاثرات بدل لیے۔